अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब। उर्दू और हिंदी ज़बान और अदब में आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम है, स्वागत है। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में हम एक नई पेशकश के साथ हाज़िर हुए हैं। आज की इस पेशकश में उर्दू ज़बान और अदब से मुताल्लिक़ अहम मालूमात आपके सामने पेश की जा रही है, जो कि उर्दू के मुकाबला जाती इम्तिहानात मसलन नेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, TGT और UP टेट और लेक्चरर वगैरह के इम्तिहानात में काफ़ी मुआविन होगी। इसके तहत 70 वन लाइनर आंसर आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप के लिए ये मालूमात नहायत मुफीद साबित होगी और आपके आने वाले इम्तिहानात से मुताल्लिक़ अहम मालूमात फ़राहम करेगी। शुक्रिया। एक बात और इसमें ज़हन नशी रखें कि ये जो मालूमात फ़राहम की जा रही हैं वो उर्दू ज़बान व अदब के दक्कनी दौर से मुताल्लिक़ हैं। चलिए देखते हैं। पहला है, हिंदुस्तान में छोटी बड़ी तकरीबन 600 ज़बानें बोली जाती हैं। दूसरा, ज़बानों की कसरत के सबब हिंदुस्तान को ज़बानों का घर भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, दुनिया में ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपीय ख़ानदान है। चौथा, उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई ज़बान है। पांचवा देखते हैं, क़दीम हिंद आर्याई ज़बान को वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से जाना जाता है। अगला देखते हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद के वक्त यहाँ प्राकृत ज़बानें बोली जाती थी। सातवां पॉइंट देखते हैं, मगरबी हिंदी से पैदा होने वाली खड़ी बोली उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों का सरचश्मा है। आठवां देखते हैं, उर्दू का मकाम पैदाइश दिल्ली और उसके क़ुर्ब जवार का इलाक़ा है। नवां पॉइंट, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, सराइकी और पश्तो का रस्मुल ख़त उर्दू से मिलता जुलता है। 10वां, रस्मुल ख़त के फ़र्क के बावजूद उर्दू और हिंदी के क़वायद यानी ग्रामर के उसूल तकरीबन एक जैसे हैं, इसीलिए दोनों ज़बानों को आपस में बहनें कहा जाता है। अगला, उर्दू ज़बान को एक मखलूत या मिली जुली ज़बान कहा जाता है। पॉइंट नंबर 12, उर्दू का सबसे पहला और क़दीम नाम हिंदवी है। 13, उर्दू ज़बान को मुख्तलिफ़ अदवार और इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नामों मसलन हिंदवी, दक्कनी, ज़बान देहलवी, गुजरी, हिंदी, उर्दू मुअल्ला, रेख्ता और हिंदुस्तानी वगैरह नामों से जाना गया। उर्दू रस्मुल ख़त अरबी व फ़ारसी, उर्दू का रस्मुल ख़त अरबी व फ़ारसी, हिंदी का देवनागरी और यूरोपीय ज़बानों का रोमन रस्मुल ख़त है। अगला, दक्कन में उर्दू ज़बान से क़ब्ल 4 ज़बानें गुजराती, मराठी, तेलुगु और कन्नड़ बोली जाती थीं। 16वां पॉइंट, उर्दू पर मकामी ज़बानों में सबसे ज़्यादा असर मराठी का पड़ा है। पॉइंट नंबर 17, दक्कन में उर्दू ज़बान शुमाली हिंद से आने वाले सूफ़िया इकराम के साथ पहुँची थी। 18वां देखते हैं, दक्कनी गज़ल की इश्किया शायरी में माशूक़ा दक्कनी औरत है और आशिक भी दक्कनी मर्द है। अगला देखते हैं, बहमनी सल्तनत के हुक्मरानों ने मशहूर फ़ारसी शायर हाफिज़ शिराज़ी को हिंदुस्तान आने की दावत दी थी। अगला 20वां, बहमनी दौर के सबसे नुमाया और अहम शायर निज़ामी बेदरी के हालात ज़िंदगी और कारनामे किसी भी तज़किरा और तारीख़ में नहीं मिलते। 21वां, निज़ामी ने मसनवी पदम राव के नातिया अशार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ संस्कृत अलक़ाब से की है। 22वां,
مثنوی خوش نغز سوال و جواب کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ 23واں مثنوی نوسرحار کا نام نوسرحار اس لیے ہے کہ اس میں 9 ابواب ہیں اور ہر باب کی حیثیت ایک انمول ہار کی ہے۔ 24واں واحد باری عربی، فارسی اور اردو کی منظوم لغت ہے۔ یہ امیر خسرو کی خالق باری کی روایت کی توسیع ہے۔ 25واں بہمنی سلطنت کے بطن سے 5 سلطنتیں عادل شاہی، قطب شاہی، نظام شاہی، برید شاہی اور عماد شاہی وجود میں آئیں۔ 26واں خصوصی طور پر عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں نے اردو زبان و ادب کی سرپرستی کی اور اس کی ترقی اور فروغ میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اگلا سلطان قلی قطب شاہ اردو شاعری میں اپنا تخلص معانی، فارسی میں قطب شاہ اور تیلگو میں ترکمان کرتا تھا۔ 28واں قطب شاہ نے اپنی شاعری میں سب سے زیادہ 17 تخلص استعمال کیے ہیں۔ 29واں قطب شاہ کا زمانِ شاعری تقریباً وہی ہے جو تلسی داس، میرا بائی اور سور داس کا ہے۔ 30 عادل شاہی سلطنت کا بانی یوسف عادل شاہ ترکی اور فارسی زبان میں شاعری کرتا تھا۔ 31 یوسف عادل شاہ نے اپنے دور حکومت میں قدیم اردو کی جگہ شاہی دفتر فارسی میں کر دیا تھا، لیکن ابراہیم شاہ اول نے اپنے دور حکومت میں پھر اسے اردو میں کر دیا۔ 32 شاہ میراں جی شمس العشاق کے بیٹے شاہ برہان الدین جانم اور شاہ برہان الدین جانم کے بیٹے شاہ امین الدین آلہ تھے۔ یہ تینوں لوگ شاعر تھے۔ 33 حسن شوقی نے ولی دکنی سے قبل غزل کو مقبول خاص بنایا تھا۔ 34 حسن شوقی نے اپنی غزلوں میں حسن اور شوقی دونوں تخلص استعمال کیا ہے۔ 35 حسن شوقی کا تعلق دکن کے 3 درباروں نظام شاہی، عادل شاہی اور قطب شاہی سے تھا۔ 36 عادل شاہ ثانی شاہی کا کلام کلیات شاہی کے نام سے مشہور ہے۔ 37 نصرتی نے شاہی کو استاد عالم کا لقب دیا تھا۔ 38 شاہی نے اپنے گیتوں میں مدن روپ اور مدن گوپال تخلص اختیار کیا ہے۔ 39 ملک خوشنود گولکنڈہ کے حبشی غلام تھے جو ملکہ خدیجہ سلطان کے ہمراہ جہیز میں بیجاپور آئے اور کئی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ 40 ملک خوشنود نے ہارون نامی ایک گھوڑے کی ہجو بھی لکھی ہے۔ 41 رستمی کی ترجمہ شدہ مثنوی خاور نامہ اردو کی سب سے طویل مثنوی مانی جاتی ہے۔ اسے ادبی معجزہ بھی کہا جاتا ہے۔ 42 مقیمی نے اپنی مثنوی چندر بدن و مہیار کو مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال سے متاثر ہو کر لکھا ہے۔ 43 مقیمی نے چندر بدن و مہیار میں خود کو زبان کا سچا جوہری کہا ہے۔ 44 کتاب نورس یا نورس نامہ کا مصنف عادل شاہی سلطنت کا تیسرا بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی ہے۔ 45 نورس کا دیباچہ فارسی کے مشہور معروف شاعر و ادیب ملا ظہوری نے لکھا ہے جو شیخ نصر ظہوری کے نام سے مشہور ہے۔ 46 ابراہیم عادل شاہ ثانی کو موسیقی میں مہارت کے سبب جگت گرو کہا جاتا تھا۔ 47 ابراہیم عادل شاہ ثانی اور مغل بادشاہ جہانگیر دونوں کی وفات ایک ہی سال 1627 عیسوی میں ہوئی۔ 48 صنعتی کی مثنوی قصہ بے نظیر کا دوسرا نام قصہ تمیم انصاری ہے۔ اس میں ایک صحابی تمیم انصاری رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ 49 مثنوی کو بیانیہ شاعری کی معراج بھی کہا جاتا ہے۔ 50 نصرتی کی تعلیم و تربیت عادل شاہی محل میں ہوئی تھی۔ 51 نصرتی عادل شاہ ثانی شاہی کے بچپن کا دوست تھا۔ 52 نصرتی اپنے حاسدوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ 53
مثنوی علی نامہ شاہنامہ فردوسی کے طرز میں لکھی گئی ہے، اسی لیے اس کو دکنی زبان کا شاہنامہ کہا جاتا ہے۔ 53 علی نامہ قاضی کریم اللہ کی فرمائش پر لکھی گئی مثنوی ہے۔ 54 نصرتی نے درمیان مثنوی علی نامہ کو فتح نامہ بھی کہا ہے۔ 55 مثنوی پھول بند میں انسانوں کے قالب بدلنے اور جانوروں کے قالب میں آنے کا ذکر ہے۔ 56 پھول بند کے جواب میں احمد خاں ہنر نے نیا درپن لکھا تھا۔ 57 ابن نشاطی نے پھول بند میں کل 39 صنعتوں کا استعمال کیا ہے۔ 58 دستور عشاق کی ترتیب و تروین کر کے اپنے مقدمے کے ساتھ RS گرین شیلڈ نے برلن جرمنی سے 1926 میں شائع کیا تھا۔ 59 ملا وجہی نے گولکنڈہ کے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا۔ 60 مثنوی کتب مشتری میں فن شاعری سے متعلق ایک باب شرح شعر گویت بھی ہے، در شرح شعر گویت بھی ہے۔ 61 کتب مشتری میں قصے کے درمیان میں غزلیں اور رباعیاں بھی شامل ہیں۔ 62 وجہی نے کتب مشتری کو صرف 12 دنوں میں لکھا تھا اور اس میں مثنوی کے کردار بھی 12 ہی ہیں۔ 63 ملا وجہی نے وجہی، وجیہی اور وجیہ تینوں تخلص استعمال کیے ہیں۔ 64 سبرس میں قرآنی آیات و احادیث مبارکہ عربی، فارسی، اردو، گجراتی، مراٹھی، برج بھاشا وغیرہ زبانوں کے اشعار، اقوال اور کہاوتیں وغیرہ بھی شامل ہیں۔ 65 سبرس کو گنج العرش اور بحر المعانی بھی کہا جاتا ہے۔ 66 سبرس میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک بزرگ تھے۔ 66 سبرس کی زبان پر پنجابی کا اثر ہے۔ 68 محمد قطب شاہ فارسی میں ذل اللہ اور اردو میں قطب شاہ تخلص استعمال کرتا تھا۔ 69 عبداللہ قطب شاہ نے حافظ شیرازی کی غزلوں کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ 70 بیجاپور کی تمام مثنویاں غواصی کے آنے کے بعد ہی لکھی گئی تھیں۔ شکریہ۔ آج کی یہ پیشکش مکمل ہوئی۔ اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اردو زبان و ادب سے متعلق اولیت پر مبنی ایسے سوالات شامل نہ کیے جائیں جن کا اعادہ ہو، کیونکہ پچھلی ایک پیشکش میں اردو زبان و ادب سے متعلق جو اولیت کے سوالات تھے ان کو پیش کیا جا چکا ہے۔